سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستمع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، یہ پہلی ملاقات کا جو واقعہ ہے ابھی جو میں سنانے لگا ہوں آپ لوگوں کو، یہ تقریباً اسلام کے آنے سے پہلے کا واقعہ. خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ ایمان لے کر نہیں آئے تھے. ہم سب جانتے ہیں کہ عرب کے یہ بہت بڑے تاجر اور بہت بڑے بزنس مین تھے. بسا اوقات امپورٹ ایکسپورٹ کرنا اور اس طرح کی ٹرانزیکشن میں انوالو رہنا، یوں سمجھ لیں کہ عرب کے بڑے رئیسوں میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہوا کرتا تھا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ شہر مکہ سے ملک شام جب تشریف لے کر گئے، آپ نے وہاں بزنس کیا، ارننگ کی، اور تمام کے تمام بزنس ٹرانزیکشن سے جب آپ فارغ ہو گئے تو واپسی کا جب رخت سفر باندھا تو پہلے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جدید لائٹیں اور یہ سسٹم نہیں ہوا کرتا تھا، تو رات کو لانگ ٹریول کرنا تھوڑا سا ڈینجر ہوتا تھا. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ ملک شام سے تشریف لے کر آ رہے تھے اور مغرب کا جب وقت ہو گیا تو آپ نے ارادہ کیا کہ میں کسی کے گھر میں رات اسٹے کر لوں، اور رات کا ظاہر معاملہ ہے، میں ٹریول کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتا، تو میں کہیں اسٹے کر لیتا ہوں نائٹ میں، اور اس کے بعد ارلی ان دا مارننگ میں سفر کو ریکنٹینیو کروں گا. چنانچہ آپ نے سرچ جب کیا جنگل کے قریب میں نا، کیونکہ جنگل راستے میں تھا، آپ ٹریول نہیں کر سکتے تھے، آپ نے جنگل میں دیکھا تو دور دراز آپ کو ایک چھوٹی سی جھوپڑی نظر آئی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوپڑی کے پاس جاتے ہیں اور ڈور کو ناک کرتے ہیں تو اندر سے ایک خادم آتا ہے اور پوچھتا کون؟ کہا کہ میں ابو بکر ہوں. بھئی کس کام کے لیے آئے؟ دونوں میں ٹاکنگ ہو رہی، کنورزیشن ہو رہی. بھئی کس کام کے لیے آئے؟ بھئی میں مسافر ہوں اور میں کاروبار کر آ رہا ہوں، بزنس کر آ رہا ہوں میں، اور رات ہو چکی ہے، میں اپنے ٹریول کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتا، نائٹ میں اسٹے کروں گا اور ارلی ان دا مارننگ اپنے ٹریول کو ریکنٹینیو کر لوں گا. تو کہا کہ رک جاؤ، ابھی میں ذرا اندر ہمارے عیسائی راہب ہیں جو پچھلی آسمانی کتابوں کے بہت بڑے عالم ہیں، میں ان سے پرمیشن لیتا ہوں، اگر وہ پرمیشن دیتے ہیں تو ٹھیک، ادروائز پھر میں آپ سے ایکسکیوز کر لوں گا. ٹھیک ہے بھائی، جائیں آپ ان سے پرمیشن لے لیں. وہ خادم اندر جاتا ہے تو اندر جو عیسائی راہب ہوتا ہے اس کے سامنے انجیل شریف کی کتاب کھلی ہوئی ہوتی. پہلے زمانے میں یہ مقدس کتابیں ہوتی تھی نا، مطلب یہ انجیل شریف ہو گئی، 4 مقدس کتابیں ہیں نا ہماری، توریت شریف، زبور شریف، انجیل شریف، اور آخر میں قرآن مجید، جو ہمارے سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کسی کو نبوت ملے گی، کیونکہ حضور الحمدللہ ہمارے سب سے آخری نبی. تو کہا کہ اندر جب آیا، اسٹرکچر اور سچویشن کو ذرا سمجھیے گا. انجیل شریف کی اس نے کتاب کھولی ہوئی ہے، اور کتاب کھولنے کے بعد جو ہے خادم پوچھتا ہے کہ حضرت صاحب ایک مسافر آیا ہے اور مسافر آپ سے یہاں پر رات کو اسٹے کرنے کی پرمیشن چاہتا ہوں. اچھا، نام اس نے ابو بکر بتایا. انجیل شریف کی کتاب کھولی ہوئی اور وہ بہت ضعیف تھا. تاریخ کی کتابوں میں آیا کہ 100+ ایج تھی نا اس کی، یہاں تک کہ پلکوں کے اور آئی بروز کے بال تک اس کے سفید ہو چکے تھے، اتنا زیادہ وہ عمر رسیدہ تھا. انجیل شریف کی کتاب کھلی ہوئی، وہ نیچے دیکھ رہا ہے، اسٹڈی کر رہا ہے، وہ ریسرچ کر رہا ہے، وہ اور مطالعہ کر رہا ہے. انجیل شریف کو پڑھ کے وہ کہنے لگا کہ جو نوجوان آیا ہے نا یہاں رات کو اسٹے کرنے کے لیے،
اس سے پوچھ کر آؤ کہ کیا اس کے والد گرامی کا نام کہیں ابو قحافہ تو نہیں۔ ناظرین، وہ خادم گیا اور حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھتا ہے کہ حضرت یہ بتا دیں کہ کیا آپ کے فادر کا نام ابو قحافہ تو نہیں؟ ابوبکر صدیق نے کہا کہ ہاں، میرے والد گرامی کا نام ابو قحافہ۔ اچھا، اس سے یہ پوچھ کر آؤ کہ کیا اس کا تعلق شہر مکہ سے ہے؟ اس کی جو ریزیڈنسی ہے، ایکچولی جو ریزیڈنسی ہے، کیونکہ انہوں نے تو یہ بتایا کہ میں ملک شام سے آ رہا ہوں، اپنی ایکچولی ریزیڈنسی تو بتائی نہیں تھی ابوبکر صدیق نے۔ کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس کی ریزیڈنسی شہر مکہ سے ہے، شہر مکہ سے اس کا بلونگ ہے، تعلق ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، شہر مکہ سے۔ بھئی اتنا زیادہ انویسٹیگیٹ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا تو ہے مجھے رات گزارنی ہے، اگر آپ کو کوئی چارجز وغیرہ چاہیے تو میں پے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو رات گزارنے کے لیے اتنی زیادہ انویسٹیگیشن کر رہے ہو؟ کہا کہ حضرت آپ ناراض نہ ہو، وہ بس پوچھ رہے ہمارے جو عیسائی راہب۔ عیسائی راہب کو جب یہ تینوں سوالوں کے جوابات مل گئے، اب وہ خوشی کی اس کی انتہا نہیں رہی۔ اس نے کہا اپنے خادم سے کہ فوراً اس نوجوان کو بلا لو، اور ہاں، اچھے انداز سے بلانا، ذرا اچھے اخلاقیات سے بلانا، عزت دینے کے اعتبار سے بلانا، کیونکہ آنے والا کوئی عام نوجوان نہیں ہے، بڑا خاص قسم کا ہے۔ راز کیا ہے ناظرین، اس کو بھی سماعت کیجیے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، عیسائی راہب نے کہا کہ بیٹا آخری چوتھا کوسچن یہ کرنا ہے کہ یہ بتا دو کہ کیا تمہارے سیدھے ہاتھ کی کلائی میں کوئی تل موجود ہے؟ اتنی ڈیپلی بات، حالانکہ آستین ان کی نیچے تک تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ دیکھ لیں حضرت، یہ تل موجود ہے، اور جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ چاروں سوالات کے صحیح جوابات دے دیے، وہ عیسائی راہب اتنا زیادہ ایکسائٹڈ ہوا، اتنا زیادہ اس کو خوشی محسوس ہوئی کہ اس نے بڑی محبت سے اور اچھے ایٹیٹیوڈ سے وہ پیش آیا، اور اپنے خادم سے کہا کہ مجھے کھڑا کرو، کیونکہ یہ جو پرسنالٹی میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے نا، یہ عام سیلیبریٹی نہیں ہے، عام پرسنالٹی نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں تو پچھلی آسمانی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ والی پرسنالٹی یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ساتھی بنیں گے۔ اور سب سے پہلے ہی مان لے کر آئے، اب سامنے بٹھا دیا، انجیل شریف کی بک کھلی بھی ہے۔ اب عیسائی راہب ابو بکر صدیق سے کہہ رہا ہے کہ ابو بکر، میں تمہیں پروٹیکشن دے رہا ہوں، میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں کہ تمہاری ملاقات شہر مکہ میں جب تم جاؤ گے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی، تم سب سے پہلے ایمان لے کر آؤ گے، ان کا دین، ان کا نیا ریلیجن پھیلانے کے اعتبار سے اور تبلیغ دین کے اعتبار سے تمہاری سیکریفائس کو یاد کیا جائے گا، تمہاری قربانیاں پیش رہیں گی۔ ابو بکر، اگر یاد رہ جائے نا یہ والی میٹنگ اور یہ والی ملاقات، تو اتنا کہہ دینا اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، آپ کا یہ عیسائی راہب آپ کے اوپر ایمان لا چکا ہے، اور آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، اور ہاں، کل قیامت میں پیارے مصطفیٰ آپ مجھے اپنی شفاعت ضرور عطا فرمائیے گا۔ اب یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے ناظرین کہ نبی آخر الزمان کے خاص ساتھی بننا۔ کہتے ہیں کہ انسان اگر بہت زیادہ تھکا ہوا ہو، انسان کی ایک میں سائیکالوجی بیان کر رہا ہوں جو فزیکلی ہے، انسان اگر بہت زیادہ تھکا ہوا ہوتا ہے نا تو رات کے وقت اس کو نیند بڑی اچھی آتی، بڑا ریلیکسیشن وہ فیل کرتا، لیکن نہ جانے کیا ہوا، آج رات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند نہیں آئی۔ اور یہ میرے پوائنٹ کے بعد یاد رکھیے گا کہ دو ریزن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کی نیند اڑ جاتی ہے۔ نمبر 1، بہت زیادہ خوشی، اس خوشی میں ایکسائٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے، ظاہر ہے بندہ حیران ہوتا، اور دوسری وجہ ہوتی ہے بہت زیادہ اسٹریس، غم، ٹینشن، ڈپریشن، پریشان۔ یہ دو وجوہات جب بڑھ جاتی ہے نا تو نیند اڑ جاتی ہے۔ اس لیے انسان کی جو سائیکالوجی ہے اور اس کی جو نیچر ہے
اور اس کی جو طبیعت ہے نا اس میں نارملٹی ہونا چاہیے، تبھی انسان ریلیکسیشن فیل کرتا. مگر آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند نہیں آ رہی، ساری رات جاگ کے گزاری. صبح رخت سفر باندھا، سلام کلام کیا، اس کے بعد وہاں سے رخت سفر باندھا. شہر مکہ کی حدود میں جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انٹری ہوئی تو ابو جہل نے پکڑ لی، کیونکہ ابو جہل بھی ظاہر ہے اس کا شمار رئیسوں میں ہوتا تھا، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی عرب کے بڑے تاجر، بزنس مین اور رئیسوں میں ہوتا تھا. یہ اسلام کے آنے سے پہلے کی میں آپ کو میل ملاقات کا ایک طرز عمل بتا رہا ہوں. تو کہا کہ ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ ابو بکر تمہیں پتہ ہے تمہارے جانے کے بعد شہر مکہ میں کیا ہوا؟ بھائی کیا ہوا؟ بھائی شہر مکہ میں یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور کوئی نیا ریلیجن لے کر آئے، نیا دین، نئی کتاب، آسمانی کتاب. کہتے ہیں کوئی فرشتہ لے کر آتا ہے، وہی نازل ہوتی وغیرہ وغیرہ. تو ہم نے آج میٹنگ رکھی اور ظاہر ہے تمہارا گیٹ ٹوگیدر ہونا تو کمپلسری ہے. تم سے ایڈوائز لیا جائے گا، سجیشنز لیے جائیں گے، مشورہ لیا جائے گا کہ ان کی نبوت، ان کے ریلیجن اور ان کی تبلیغ کے حوالے سے اب کون سا لاہ عمل اختیار کرنا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو جہل تم دیکھ رہے ہو ابھی میں ملک شام سے لانگ ٹریول کر آ رہا ہوں، بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، ابھی جاؤں گا، نہاؤں گا، فریش ہوں گا، سوؤں گا، کل ملاقات کرتے ہیں، کیا کرنا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اتنا لانگ ٹریول کر آ رہے ہیں ملک شام سے شہر مکہ، اور وہ کوئی ہوائی جہاز میں نہیں آ رہے، یا وہ کوئی لگژری کار میں بھی نہیں آ رہے، یا وہ تیز رفتار ٹرین میں بھی نہیں آ رہے. یہی جانوروں، گھوڑوں، اونٹوں، خچروں کے اوپر ٹریول ہوا کرتا تھا. انسان تھک جاتا تھا بہت زیادہ. گھر جب گئے تو جانے کے بعد انہوں نے سارا ساز و سامان رکھا، نہ غسل کیا، نہ کھانا کھایا، اور تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے کہ اس وقت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ تشریف فرما. کیسی ایکسائٹمنٹ تھی نا ان کو پہلی ملاقات کی. یہ میرا ٹائٹل ہے. گھر تشریف لے گئے تو گھر والوں نے بتایا کہ غار ہرا کے اندر اللہ کی عبادت میں مصروف عمل. غار ہرا میں گئے اور جانے کے بعد پہلے ظاہر جان پہچان تھی، ہاں نو تھا، اور پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن نئے ریلیجن کے حوالے سے نہیں پتا تھا، وہ اب پتا چل رہا. تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے کہ آپ کوئی نیا ریلیجن لے کر آئے، نیا دین لے کر آئے، نئی آسمانی کتاب لے کر آئے، آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، کوئی فرشتہ لے کر آتا ہے. تو یہ آپ کی جو نبوت ہے اور اس کی صداقت کے لیے، یعنی اس کے سچ ہونے کے لیے اور اس کے اتھینٹک ہونے کے لیے آپ کے پاس کوئی پروف، کوئی دلیل موجود ہے کہ یا نہیں. جب یہ کوسچن کیا نا حضرت ابوبکر صدیق نے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر تم مجھ سے نشانی طلب کر رہے ہو، معجزہ طلب کر رہے ہو، کیا میرے نبوت کو حق ثابت کرنے کے لیے اور سچ ثابت کرنے کے لیے کیا اس عیسائی راہب کی پیشن گوئیاں تمہاری جو ہے نا وہ ایکسپٹ کرنے کے حوالے سے کافی نہیں ہوگی کہ تم اس کو قبول کر لو اور اس کے بعد آ کر کے مجھ سے نشانی طلب کر رہے ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ بات تو میں جانتا ہوں، میرا خدا جانتا ہے، یا وہ خادم یا وہ عیسائی راہب جانتا. میں اتنا لانگ ٹریول کر آیا ہوں اور یہ اتنا بڑا واقعہ عیسائی راہب کی پیشن گوئی، اس کی پروٹیکشنز، یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر مجھے میرے رب نے یہ ساری چیزیں بتا دی. ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا رب کا کہنا بڑا حق ہے، اب انتظار کس بات کا ہے؟ جو ریلیجن اور جو نیا دین لے کر آپ تشریف لے کر آئے ہیں فوراً کے فوراً کلمہ پڑھا دیں تاکہ میں بھی آپ کا سچا پکا غلام ہونے کا پورے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر اعلان کر دوں.
تو سب سے پہلے ناظرین اسلام کا نظریہ، اسلام کا اوپینین اور اسلام کا موقف یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے تھے۔ 4 روایتیں ضمناً آپ کو بتا دوں۔ ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے۔ تیسری روایت یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے۔ اور چوتھی روایت یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سب سے پہلے ایمان لے کر آئے۔ تو ہمارے اور آپ کے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں روایات میں تطبیق بیان کی، یعنی ان کے درمیان میں جو ہے نا وہ نارملٹی رکھی، اس کو درمیان میں رکھا اور اس کی ایکسپلینیشن اس طرح دی کہ چاروں روایتیں حق ہیں۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ایمان لے کر آئے، خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایمان لے کر آئے، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے۔ چاروں روایتیں حق پر ہیں۔ اسی لیے ناظرین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں تو اتنی ہیں کہ آپ نے ایمان لانے کے بعد اپنا تن من دھن سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ یہ تو بہت ساری جھلکیاں انشاءاللہ دوسرے لیکچرز میں آپ کا سیکریفائس کرنا اور ڈونیٹ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، اس پر بھی انشاءاللہ ضرور تبصرہ کیا جائے گا، تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اور یہ پہلی ملاقات کا انوکھا واقعہ اگر آپ کو پسند آ جائے تو نئے آنے والے ناظرین سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل حسان امتیاز ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی اویلیبل ہو سکیں۔ اور آپ میرے تمام کے تمام لیکچرز میرے فیس بک کے پیج کے اوپر بھی جا کے واچ کر سکتے ہیں، نام اسکرین کے اوپر لکھا ہوا ہے حسان امتیاز ٹی وی، اور اس کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں اویلیبل ہو جائے۔